15 मई 2026 से लेके 21 मई 2026 तक ये वीकली हॉरोस्कोप मबनी है। आज जुम्मे का दिन है, 15 मई 2026 है, और हर जुम्मे के दिन हम वीकली हॉरोस्कोप आपकी खिदमत में पेश करते हैं। ये पूरा हफ्ता किस बुर्ज के लिए कैसा होगा इस वीकली हॉरोस्कोप में बयान करते हैं। ये हफ्ता बड़ा अहम है, दुआओं की कबूलियत का रास्ता हमवार होगा, क्योंकि ज़िलहज की आमद है और ज़िलहज का महीना हज का महीना है। हज के महीने में कुर्बानी की जाती है, अल्लाह को याद किया जाता है, सूरह इखलास को पढ़ा जाता है। कोशिश करके जब भी ज़िलहज का चाँद देखें, सूरह इखलास को, सूरह फातिहा को पढ़ के अल्लाह की दरबार में दुआ पेश करें। देखिएगा आपकी दुआ फ़ौरन कबूल हो जाएगी। इस ज़िलहज की आमद के वक्त कोशिश करके सूरह रहमान को ज़रूर पढ़िएगा, इनसे बरकत आपके घर में मुसलसल कायम होगी। ये ज़िलहज का महीना बहुत ही मुबारक है, इसलिए 4 फरिश्तों के दिए इस हफ्ते ज़रूर जलाइएगा। अगर रोज़ 4 फरिश्तों के दिए जलाते हैं, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम का, हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम का, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम का, तो अल्लाह पाक के फजलो करम से, हादसात से, मुसीबतों से आपका घर दूर होगा और बरकत व दौलत के असबाब पैदा होंगे। जितना हो सके ख़ुद को हाजिर दिमाग रखिएगा। इस हफ्ते बिज़नेस करना, काम शुरू करना, मोहब्बत का इजहार करना बहुत मुबारक है। इस हफ्ते का ख़ास रंग पीला है, इस हफ्ते का ख़ास सदका गंदम का है, इस हफ्ते की ख़ास धात चांदी है, इस हफ्ते की ख़ास ग़िज़ा दूध है। इस हफ्ते का ख़ास इसमें आज़म नस्रुम मिनल्लाह व फ़तहुन करीब है। इस हफ्ते खुले आसमान में शाम के वक्त बैठना बहुत मुबारक है। इस हफ्ते नंगे पाँव ज़मीन पे कुछ देर चलना बहुत मुबारक है। इस हफ्ते अपनी पेशानी पे अल्लाह का नाम लिख के आराम करना बहुत मुबारक है। इस हफ्ते ज़बान को मीठा रखना बहुत मुबारक है। इस हफ्ते अपनी औरतों के साथ मोहब्बत से बात करना आपको गैबी इमदाद के साथ दौलत हमवार करके देगा, क्योंकि जब भी ज़िलहज का महीना आने वाला होता है तो तमाम मखलूक पे रहम किया जाए। इनसे आने वाला पूरा साल मुबारक होता है, क्योंकि ये ज़िलहज का महीना चाँद के हिसाब से साल का आखिरी महीना है। इसलिए जितनी मोहब्बत के साथ, अल्लाह के ज़िक्र के साथ इस महीने की आमद को आप इस्तकबाल करेंगे, इस महीने को गुजारेंगे, उतना ही गैबी इमदाद के साथ रिज़्क़ आपका बढ़ता जाएगा। कोशिश करके अपने मरहूमिन के साले सवाब के लिए दुआ मांगिएगा। कोई पीली नज़र दे के 1 मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ के उनकी साले सवाब के लिए दुआ मांगिएगा। इनसे गैबी असबाब के साथ आपका रिज़्क़ बढ़ेगा। जैसे कि मैं अर्ज़ कर चुका, इस हफ्ते का ख़ास इसमें आज़म नस्रुम मिनल्लाह व फ़तहुन करीब है। जब भी कहीं कदम उठाएँ 27 मतलब इसमें आज़म पढ़ के जाएंगे, कामयाबी कदम चूमेगी। इस हफ्ते का ख़ास सदका गंदम का हस्ब तौफ़ीक लेके किसी मुस्तहिक़ को दे देंगे तो बहुत ही मुबारक होगा। तमाम मुसीबतों से, परेशानियों से आप दूर होंगे। इस हफ्ते अगर हाजिर दिमागी के साथ दिन का आगाज़ करेंगे, सुबह के आगाज़ में एप्पल खा के दिन का आगाज़ करेंगे तो बहुत ही मुबारक होगा। खुसूसन इस हफ्ते ठहर ठहर के गुफ्तगू करें, क्योंकि इस हफ्ते थोड़ी सी लड़ाई झगड़े और इख्तलाफात भी मंजर-ए-आम पे आ सकते हैं। मोहब्बत के हवाले से रंजिशें ज़्यादा बढ़ेंगी। अगर ज़बान बीठी होगी, किसी को आईना नहीं दिखाएंगे तो तमाम परेशानियों से, मुसीबतों से अल्लाह की पनाह में होंगे। बुर्ज एरीज़ वालों की ज़िंदगी तरक्की की तरफ जाएगी। ये हफ्ता आपकी दुआओं की कबूलियत के लिए बड़ा ही अहम साबित होगा। सफ़ेद लिबास पहनते हैं, जर्द लिबास पहनते हैं, हाथ में चांदी पहनते हैं, 4 फरिश्तों के दिए जलाते हैं तो बहुत मुबारक है। बिज़नेस करना चाहते हैं, हुनर सीखना चाहते हैं तो ये हफ्ता बड़ा अहम और मुबारक साबित होगा। बस जल्दबाजी वाले फैसलों से बचें, गुस्से वाले फैसलों से बचें। शाम के वक्त रोज़ वॉक पे जाते हैं, या पपीता खाते हैं, या तरबूज खाते हैं, या खरबूज खाते हैं इस हफ्ते, तो वो बहुत ही मुबारक है। जितना हो सके जल्दबाजी से आपको बचना है। गुस्सा काबू में होगा, कामयाबी कदमों में होगी। सफाई का ख्याल रखें, सुबह के आगाज़ में नहा के दिन का आगाज़ करें तो पूरा दिन गुस्सा काबू में होगा। रात को भी नहा के सोया करें तो बहुत ही मुबारक होगा। इनका भी नियाम का पीली चीज़ का और उसमें आदम पता दे सकते हैं। जिस घर में खुशियाँ कायम नहीं रहती या घर वालों को नजर, हसद, जादू, तावीज़ात की वजह से मुसलसल उदास रहना पड़ता है, तो हमारे आबाओ अजदाद सदियों से घोड़े के नाल पर खास इसमें आज़म दम करके अपने अकीदतमंदों को दिया करते थे और ये फरमाते थे कि इस घोड़े के नाल को अपने घर के पहले दरवाजे पे टांग दो। अल्लाह के फजलो करम से तुम्हारा घर अल्लाह की पनाह में होगा और घर के चारों तरफ एक हिसार कायम होगा। नजर, हसद, जादू, तावीज़ात न तुम पर और ना ही तुम्हारे घर पर कभी हावी होंगी। तो अपने आबाओ अजदाद की तालीमात पे अमल करते हुए आपके लिए ये इसमें आज़म दमशुदा पढ़े हुए घोड़े के नाल हमने मेहरबान स्टोन्स पे फी सबीलिल्लाह रखे हैं। याद रहे ये पढ़े हुए घोड़े के नाल महदूद मिकदार में ही। तो अभी मेहरबान स्टोन्स के नंबर पे कॉल करें और किसी भी पत्थर के साथ ये पढ़ा हुआ घोड़े का नाल फी सबीलिल्लाह हासिल करें। अगर हमारा नंबर आपको मसरूफ मिलता है तो आप हमारी वेबसाइट मेहरबानी.com पे आए और ये इसमें आज़म दमशुदा घोड़े का नाल किसी भी पत्थर के साथ फी सबीलिल्लाह हासिल करें। वो तौरस वालों की जिंदगी तरक्की की तरफ जाएगी, लेकिन किसी बहस या इख्तिलाफात का शिकार भी हो सकते हैं। याद रहे ज़बान को मीठा रखें, हाजिर दिमागी को साथ रखें, सफ़ेद लिबास सबसे ज़्यादा पहने, हाथ में चांदी पहनेंगे, सुबह के
کے آغاز میں تو غصہ قابو میں ہوگا، جہاں جہاں قدم ہوں گے پریشانیاں دور ہوں گی، اور وہ میری بہنیں جن کی شادی نہیں ہوتی وہ کوشش کر کے چاندی کی پائل اس ہفتے اپنے پاؤں میں پہنے، تمام نظر بد سے دور ہوں گی اور بندشوں کا اختتام ہوگا۔ 4 فرشتوں کے دیے جلانا بہت مبارک ہے، حاضر دماغی پہ توجہ دیں، جہاں جہاں کامیابی نہیں ملتی وہاں کامیابی حاصل ہوگی، زبان جتنی میٹھی ہوگی اتنی ترقی حاصل ہوگی۔ انویسٹمنٹ کرنا، کام شروع کرنا، بزنس کرنا، کسی رشتے کو جوڑنا، کسی رشتے کا انتخاب کرنا اس ہفتے بہت ہی مبارک ہے۔ ان کا بھی نیام کا پیلی چیز کا، اور اس میں عدم پتہ سے دے سکتے ہیں۔ برج جیمنی والوں کی زندگی ترقی کی طرف جائے گی، لیکن کسی اپنے سے جھگڑا منظر عام پہ آ سکتا ہے۔ ٹھہر ٹھہر کے گفتگو کریں، اللہ کی عبادت میں خود کو مصروف کریں، پانی سفتے زیادہ پئیں تو بہتر ہے، پیلی غذائیں زیادہ کھاتے ہیں جیسے کہ آم یا پپیتا وغیرہ تو بہت ہی مبارک ہوگا۔ جتنا ہو سکے ٹھہر ٹھہر کے گفتگو کریں، آپ کی گفتگو میں راز چھپا ہوا ہے، عزت چھپی ہوئی ہے، شہرت چھپی ہوئی ہے۔ غصہ کریں گے، جلد بازی میں گفتگو کریں گے، تلخ کلام ہوں گے تو آنے والی خوشیاں مڑ سکتی ہیں۔ میٹھی زبان پہ توجہ دیں کیونکہ میٹھی زبان سے راج ملنے والا ہے۔ اسکرین کو وقت کم دیتے ہیں، فزیکل ایکٹیویٹیز میں خود کو مصروف کرتے ہیں، روز شام کے وقت پہ جاتے ہیں اور پانی میں کچھ دیر اپنے پاؤں ڈال دیتے ہیں دوپہر کے وقت، تو تمام نئے چیزوں سے دور ہوں گے اور حاضر دماغی کے ساتھ صحیح فیصلے کرنے کا ہنر ملے گا۔ ان کا بھی نیام کا پیلی چیز کا، اس میں بدت میں دے سکتے ہیں۔ برج کینسر والوں کی زندگی میں محبت کا کوئی ساتھی آئے گا، محبت کے حوالے سے اسباب پیدا ہوں گے، بچھڑے ہوئے ساتھی منظر عام پہ آ سکتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے یہ ہفتہ بڑا مبارک ہے، دعاؤں کی قبولیت کے راستے کو ہموار کرے گا، اس لیے ڈارک کلر کم پہنے، لائٹ کلر زیادہ پہنے، پانی اپنے ساتھ رکھیں، پانی زیادہ پیتے ہیں، 4 فرشتوں کے دیے شام کے وقت جلاتے تو بہت ہی مبارک ہے۔ روز واک پہ جانا سب سے بہت مبارک ہے، پھل سبزیاں زیادہ کھانا بہت مبارک ہے۔ جتنا ہو سکے ٹھہر ٹھہر کے گفتگو کریں، جلد بازی سے بچیں گے، غصے سے بچیں گے، تلخ کلامی سے بچیں گے تو فائدہ آپ کے قدموں میں ہوگا۔ 2 بڑی خوشیاں اس ہفتے میں آپ کو ملیں گی، لیکن تب جب آپ کی زبان میٹھی ہوگی۔ ان کا بھی نیام کا پیلی چیز کا، اور اس میں عدم پتہ میں دے سکتے ہیں۔ 2026 سورج کا سال ہے اور سورج کا خاص پتھر پکھراج ہے، یہ راج کروانے کا پتھر ہے۔ وہ لوگ جن کا نصیب الجھا ہوا ہے، اللہ کے فضل سے اس سال یہ پکھراج ان کو راج کروائے گا۔ 2026 میں جو انسان اپنی پہلی انگلی میں پکھراج پتھر پہنے گا اور جیسے ہی سورج کی روشنی اس کے ہاتھ میں پہنے ہوئے پکھراج پتھر کو لگے گی تو اس کی عزت میں اضافہ ہوگا، اس کی شہرت میں اضافہ ہوگا، وہ اور بھی کریٹو ہوگا۔ اور جو انسان اس 2026 میں اپنے سن فنگر میں پکھراج پتھر پہنے گا تو وہ غیبی امداد کے ساتھ دولت حاصل کرے گا اور لوگوں کے دلوں کو اپنی باتوں سے خرید لے گا۔ آج کل اور پرسوں اگر آپ مہربان اسٹون سے یہ پکھراج پتھر لیں گے تو اس کے ساتھ یہ اسم اعظم دم شدہ گھوڑے کا نال آپ کو فی سبیل اللہ گفٹ دیا جائے گا۔ یاد رہے یہ آفر صرف 3 دن کے لیے ہے۔ وہ لیو والوں کے لیے یہ ہفتہ بڑا اہم ہے، راج، علم اور خوشیوں کے راستے ہموار ہوں گے کیونکہ مریخ کا یوگ آپ کو لگا ہے۔ 4 فرشتوں کے دیے ضرور جلائیے گا، جب بھی کہیں قدم اٹھائیں، آم کھا کے یا ایپل کھا کے قدم اٹھائیں، کامیابی قدم چومے گی۔ حاضر دماغی پہ توجہ دیں، کامیابی آپ کے دروازے پہ ٹھہری ہوئی ہے۔ صبح کے وقت اپنی پیشانی پہ اللہ کا نام لکھ کے جہاں بھی جائیں گے، جہاں جہاں آپ کے قدم ہوں گے، توجہ لوگوں کا آپ پر ٹھہرے گا۔ بس اس ہفتے غصہ آپ کو زیادہ آئے گا، اس لیے غصے پہ قابو کریں تو فائدہ قدموں میں ہوگا۔ انویسٹمنٹ کرنا، کسی کام کی شروعات کرنا اس ہفتے آپ کو بڑا فائدہ دلائے گا۔ جتنا ہو سکے ٹھہر ٹھہر کے گفتگو کریں۔ ان کا بھی نیام کا پیلی چیز کا، اور اس میں عدم پتہ میں دے سکتے ہیں۔ برج ورگو والوں کے لیے یہ ہفتہ بڑا اہم ہے، آپ کی دعاؤں کو قبولیت کا درجہ ملے گا، کاموں میں آسانی کے راستے ہموار ہوں گے۔ اس ہفتے ڈارک کلر کم پہنے، سفید لباس پہنے یا زرد لباس پہنے، ہاتھ میں سونا پہنتے تو بہتر ہے، چاندی اپنے ساتھ رکھتے تو بہتر ہے، 4 فرشتوں کے دیے جلاتے تو بہتر ہے، ہرمل کی دھونی روز دیتے تو بہت مبارک ہے۔ بیکری آئٹمز، مصنوعی مٹھاس والی چیزیں کم کھائیں، پھل سبزیاں زیادہ کھائیں، پانی زیادہ پئیں تو حاضر دماغی کے ساتھ کب کیا بات کرنی ہے یہ ہنر آپ کو عطا ہوگا۔ 2 بڑی خوشیاں آپ کو ملنے والی ہیں اس ہفتے، اس لیے خون والی چیزیں کم کھائیں گے تو بہت ہی بہتر ہے۔ اسکرین کو وقت کم دیں، فزیکل ایکٹیویٹیز میں خود کو مصروف کریں۔ ان کا بھی نیام کا پیلی چیز کا، اس میں پتہ دے سکتے ہیں۔ برج لبرا والوں کی زندگی ترقی کی طرف جائے گی، بزنس کرنا چاہتے ہیں، بزنس کے لیے سوچنا چاہتے ہیں، کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں، کوئی رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں، یہ ہفتہ آپ کو بڑا فائدہ دلائے گا۔ بس غصے پہ قابو رکھیں، لوگوں کو آئینہ دکھانے میں جلد بازی نہ کریں، آپ کی سچی زبان کوئی سمجھ نہیں پائے گا، اپنے دور چلے جائیں گے۔ یاد رہے جتنی زبان میٹھی ہوگی اتنا کام آسان ہوگا، گھر الجھے گا تو رشتے الجھیں گے، رشتے الجھیں گے تو کام الجھے گا۔ یاد رہے آپ کے کام سے آپ کی پہچان ہے۔ کام کو شروع کرنا چاہتے ہیں تو ہفتہ بڑا مبارک ہے، ڈارک کلر کم پہنے، ہاتھ میں چاندی پہنے تو غصہ بھی قابو میں ہوگا۔ اس ہفتے پانی زیادہ پینا ہے، روز واک پہ جانا خود پہ لازم و واجب کر لیں۔ ان کا بھی نیام کا پیلی چیز کا، اس میں زبردست میں دے سکتے ہیں۔ برج اسکارپین کی زندگی خوشیوں کی طرف پلٹنے والی ہے، آپ کی کوئی دعا قبول ہونے والی ہے، کوئی بچھڑا ہوا ساتھی ملنے والا ہے، کوئی کام شروع کرنا چاہتے ہیں، بزنس سیکھنا چاہتے ہیں، ہنر سیکھنا چاہتے ہیں تو بڑا فائدہ ملنے والا ہے۔ صبح کے آغاز میں آم یا ایپل کھا کے دن کا آغاز کریں گے تو جہاں جہاں آپ
آپ کے قدم ہوں گے فائدہ آپ کے قدموں میں ہوگا. کوشش کر کے اس ہفتے نہانے پہ زیادہ توجہ دیں اور اپنے واش روم میں نیم کے پتے رکھتے ہیں. ان سے نظر بد آپ کو نہیں لگے گی کیونکہ اس ہفتے آپ کی خوبصورتی کو نظر لگے گی جس سے آپ کے کام اور شخصیت متاثر ہو سکتی ہے. جیسے صبح کے آغاز میں 4 آیت کرسی پانی پہ دم کر کے پی کے جہاں بھی جائیں گے کامیابی قدموں میں ہوگی. چاندی پہننا بہت مبارک ہے, سفید لباس پہننا بہت مبارک ہے, زرد لباس پہننا بہت مبارک ہے, غصے کو قابو میں کرنا بہت ہی مبارک ہے. ان کا بھی نیام کا صدقہ پیلی چیز کا اور اس زیادہ پتہ سے دے سکتے ہیں. اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت زمرد پتھر ہے کیونکہ یہ پتھر پہننے والے انسان کو عقل مند بناتا ہے, ہوشیار بناتا ہے, ذہین بناتا ہے اور اس کے وجود میں کریشن پیدا کرتا ہے. وہ انسان جو تیز دماغ نہیں رکھتا اگر وہ زمرد پہنے گا تو وہ ہوشیاری کے فیصلے کرے گا اور انہی فیصلوں سے اس کو اللہ کے کرم سے کامیابی ملے گی. آج کل اور پرسوں اگر آپ مہربان اسٹون سے یہ زمرد پتھر لیں گے تو اس کے ساتھ یہ اسم اعظم دم شدہ گھوڑے کا نال آپ کو فی سبیل اللہ گفٹ دیا جائے گا. یاد رہے یہ آفر صرف 3 دن کے لیے ہے. وہ سیجیٹیریس والوں کی زندگی اللہ کے فضل سے معرفت کی طرف بڑھے گی. آپ کی دعاؤں کو پرواز ملنے والی ہے. حاضر دماغی پہ توجہ دینا ہے, جلد بازی سے بچنا ہے, غصے سے بچنا ہے, سب سے ڈارک کلر کم پہننا ہے, میٹھی زبان کو قائم کرنا ہے. پانی اپنے ساتھ رکھیں گے تو ترقی آپ کے قدموں میں ہوگی. حاضر دماغی پر توجہ دیں تو کامیابی آپ کے قدموں میں ہوگی. 2 بڑی خوشیاں آپ کے دروازوں پہ ٹھہری ہوئی ہیں. حضرت میکائیل کا دیا جلاتے ہیں, 4 فرشتوں کے دیے جلاتے ہیں تو بہتر ہے. بزنس کرنا چاہتے ہیں, کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں, کوئی ہنر سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ہفتہ بہت ہی مبارک ہے. سفید بستر پہ روز رات کو آرام کریں اور صبح کے آغاز میں ایپل کھا کے یا آم کھا کے دن کا آغاز کریں تو جہاں جہاں آپ کے قدم ہوں گے کامیابی آپ کے قدم چومے گی. ان کا بھی نیام کا پیلی چیز کا اس میں دے سکتے ہیں. برج کیپریکارن کی زندگی ترقی کی طرف جائے گی. 2 بڑی خوشیاں آپ کے دروازے پہ ٹھہری ہیں. اس ہفتے حاضر دماغی پہ توجہ دیجیے گا. بچھڑے ہوئے ساتھی منظر یہاں پہ آ سکتے ہیں لیکن کسی کو راز بتانے میں جلدی نہ کریں کیونکہ آپ کسی کو راز بتائیں گے جس کی وجہ سے آپ کی زندگی پریشانی کی طرف جا سکتی ہے. میٹھی زبان کے ساتھ گفتگو کریں, 4 فرشتوں کے دیے جلائیں, ہاتھ میں چاندی پہنتے ہیں تو غصہ قابو میں ہوگا اور کس سے کیا بات کرنی یہ ہنر آپ کو حاصل ہوگا. یاد رہے آپ کی خوشی کے پیچھے بھاگنا آپ کی کامیابی سے دوری ہے. مقصد پہ توجہ دیں, دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی. اس ہفتے لائٹ کلر زیادہ پہنے, ڈارک کلر کم پہنے, واک پہ جانا خود پہ لازم و واجب کر لیں, اسکرین کو وقت کم دیجیے گا. ان کا بھی نیام کا پیلی چیز کا اور اس میں زیادہ بدل دے سکتے ہیں. برج ایکویرس والوں کی زندگی ترقی کی طرف جائے گی. آپ کو ڈارک کلر سب سے کم پہننا ہے, جتنا ہو سکے اسکرین کو وقت کم دے, فزیکل ایکٹیویٹی میں خود کو مصروف کریں. صبح کے آغاز میں اگر آم کھاتے ہیں یا سیب کھاتے ہیں اور دن کا آغاز کرتے ہیں تو جہاں بھی جائیں گے آپ کو اورا اتنا مضبوط ہوگا کہ توجہ کا مرکز بنیں گے. یاد رہے جلد بازی میں اپنے راز نہ بتائیں. جتنی زبان میٹھی ہوگی, حاضر دماغی ساتھ ہوگی, اتنا بڑا فائدہ قدم چومے گا. آپ کی میٹھی زبان سے 2 بڑی خوشیاں ملنے والی ہیں. تلخ کلامی سے بچیں, بحث سے بچیں, غصے سے بچیں. حاضر دماغی پہ توجہ دیں گے تو خوشیاں دروازے پہ ٹھہری ہیں. مشینوں سے رشتہ کم جوڑیں, فزیکل ایکٹیویٹیز میں خود کو لے کے جائیں. شام کے وقت اگر لیمو پانی پیتے ہیں تو وہ بھی آپ کی صحت کے لیے, ذہانت کے لیے اور نظر بد سے بچنے کے لیے بہت مبارک ہوگا. ان کا بھی نیام کا پیلی چیز کا اور اس میں بھی دے سکتے ہیں. وہ پائسیز والوں کی زندگی خوشیوں کی طرف جائے گی. آپ کی زندگی میں آپ کی دعائیں قبول ہونے والی ہیں. اپنے آپ کی تعریف کریں گے لیکن آستین آپ کے پڑیں گی کیونکہ جب بھی آپ کی عزت ہوتی ہے, جب بھی آپ کو کوئی مرتبہ ملتا ہے, جب بھی آپ کی کوئی دعا قبول ہوتی ہے تو آستین بڑھ جاتے ہیں. اس لیے صبح اور رات کو 4 آیت کرسی پانی پہ دم کر کے پئیں. روز واک پہ جائیں, اللہ پاک تمام دشمنوں کی شر سے آپ کو دور رکھے گا. میٹھی زبان کو قائم کریں, لوگوں کو آئینہ دکھانے سے دوری اختیار کریں. بزنس کرنا چاہتے ہیں تو بہت بہتر ہے, کسی جگہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو بہت بہتر ہے. بس جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کریں, غصے میں کوئی فیصلہ نہ کریں. زبان جتنی میٹھی رکھیں گے اتنا یہ ہفتہ آپ کو بڑا فائدہ دے گا. مشتری کا یوگ آپ کو لگا ہے, اس لیے اپنی گفتگو کا خیال رکھیں اور ٹھہر ٹھہر کے بات کریں. اپنے راز ہر کسی کو نہ بتائیں. کسی بڑے سفر کو جانا چاہتے ہیں تو یہ ہفتہ مبارک ہوگا. ان کا بھی نیام کا پیلی چیز کا اور اس میں میں دے سکتے ہیں. اے میرے اللہ, جو ہمیں دیکھ رہے سب کی دعا اپنے دربار میں قبول و مقبول فرما. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.